افسوس کہ ہماری بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے عیسائیت اور صہیونیت ہمیشہ جال بنتی رہی اور ہم پھنستے رہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز کے صدر چارلس ووڈس نے صاف کہا تھا کہ ہندوستانیوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہماری تجارت کے لیے منافع بخش ہو، جبکہ لارڈ میکالے نے ہمیں غلامانہ نصاب میں جکڑ دیا تو ہم اپنی شان رفتہ کھو بیٹھے اور مغلوب بن گئے۔ گویا گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ترقی یافتہ اقوام کی ہمسری اور دنیا کی امامت فقط علم میں جدت کے مرہون ملت ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں بھی حصول علم کا عمل جاری ہے، لیکن صد افسوس جناب عالی، صد افسوس کہ ہمارے نصاب و اقتصاد میں جدیدیت کا فقدان ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ترقی یافتہ اقوام میں اسکول داخلے کی عمر 5 سے 7 سال ہے اور ہم 3 سال کے بچے کو اسکول کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اخلاقیات سکھاتے ہیں اور ہم A فار ایپل B فار بوائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ حقائق سے روشناس کراتے ہیں اور ہم قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سکھا رہے ہیں، ہم رٹا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا طالب علم جستجو کھوج اور تسخیر سے ناواقف ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا طالب علم سیکھنے کے بجائے نمبرز کی دوڑ میں لگا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ذی ہوش رہتے ہوئے انانے وقت کو نہ سنبھالا تو ترقی و کامرانی دیوانے کی بھیڑ اور اندھے کا خواب ہے جو نظر تو آتے ہیں ہاتھ پر نہیں آتے۔ صدر شان، تعلیم کے میدان میں زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے اور ہم سود فراموش محو غمِ دوش ہیں، مگر مایوسی کفر ہے۔ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان والی کو کبھی غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو غنہ بھی ہے، یہ دمکتے ہوئے سورج کے دھڑکتا بھی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نصاب میں جدت لائیں، طلباء میں جستجو کھوج اور تجسس پیدا کریں، شخصیت سازی اور اخلاقیات کو اولویت دیں، جدید آلات، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور موبائل کو حصول علم کا ذریعہ بنائیں، بچوں کو علم دوست ایپس اور AI کے مثبت استعمال سے روشناس کرائیں، درسی کتب کے علاوہ مطالعے کا ذوق پیدا کریں، رٹے اور نقل کا رجحان ختم کریں، کیونکہ تعلیم میں جدت ہی ممکن بناتی ہے ستاروں پہ کمنڈ ڈالنے کے، تعلیم میں جدت ہی قابل بناتی ہے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کے، تعلیم میں جدت ہی راستہ بتاتی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تعلیم میں جدت ہی اس نوید کا اعلان کرتی ہے کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے جذبات قدیم کے ساتھ تعلیم جدید کے ہتھیار کو حاصل کرنا ہوگا، تو پھر سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، خورشید جہاں تاب کی سو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہ ہم کی جزا دے۔ والسلام۔